بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے اسد الدین اویسی صاحب کی اس ویڈیو کو بھیجا ہے اور معلوم کیا ہے کہ اسد الدین اویسی صاحب فلائٹ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں اور جب وہ سجدے کا اشارہ کر رہے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو ہوا میں معلق کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں کو رانوں کے اوپر نہیں چھوڑ رہے ہیں بلکہ ہاتھوں کو اوپر اٹھا رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب سجدے کا اشارہ کیا جائے، اگر آدمی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو جب وہ سجدے کا اشارہ کرے گا تو کیا اپنے ہاتھوں کو وہ اسی طرح سے ہوا میں معلق کر لے گا، رانوں کے اوپر نہیں رکھے گا؟ کیا ایسے ہی کرنا چاہیے؟ تو جواب میں عرض ہے، پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ اسد الدین اویسی صاحب وہ فلائٹ کے اندر موجود ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور و فتن سے ان کی حفاظت فرمائے، امت کے حق میں ان کو مفید سے مفید تر بنائے۔ تو فلائٹ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں اور آدمی مسلمان وہ چاہے جہاں بھی رہے، چاہے سفر میں ہو، حضر میں ہو، کہیں بھی وہ موجود ہو، تو اسے نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنی چاہیے۔ آدمی کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے، کھڑے ہو کر پڑھے، بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، لیٹ کر اشارے سے پڑھے، لیکن نماز پڑھنی ضروری ہے، نماز کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ البتہ یہاں بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی آدمی جو معذور نہیں ہے وہ اگر فلائٹ کے اندر اس طرح سے، فلائٹ میں، ٹرین میں، بس میں اس طرح سے بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو اس طرح کی نماز کا بعد میں اعادہ کیا جائے گا، اس طرح کی نماز کو دہرایا جائے گا۔ اب اس مسئلے کی طرف آ جاتے ہیں کہ کیا ہاتھوں کو جب سجدے کا اشارہ کریں اس طرح سے اٹھا لینا چاہیے؟ تو یہ بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ آپ مساجد میں چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر حضرات جو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ پتہ نہیں یہ مسئلہ کہاں سے چل پڑا ہے، جب سجدے کا اشارہ کرتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو ہوا میں اٹھا لیتے ہیں، بعض رات ہاتھوں کو کانوں تک لے کے چلے جاتے ہیں، بعض کندھوں تک اور بعض گھٹنوں کے برابر کرتے ہیں، لیکن رانوں کے اوپر نہیں رکھا جاتا ہے بلکہ وہ اٹھا لے جاتا ہے۔ تو پتہ نہیں کیوں ایسا کرتے ہیں اور کہاں سے یہ مسئلہ چل پڑا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ رکوع کا اشارہ کر رہے ہیں تو سر کو کم جھکائیں گے اور جب آپ سجدے کا اشارہ کر رہے ہیں تو زیادہ جھکائیں گے آپ، لیکن آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ رانوں کے اوپر ہی رکھے رہیں گے۔ جب آپ سجدے کا اشارہ کر رہے ہیں تب بھی ہاتھوں کو رانوں کے اوپر ہی رکھا جائے گا، ان کو اٹھایا نہیں جائے گا۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ گھر کی مستورات بھی ایسے ہی کر رہی ہوتی ہیں، تو لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ جب آپ سجدے کا اشارہ کیا کریں تو ہاتھوں کو نہ اٹھایا کریں، ہاتھوں کو وہیں رہنے دیا جائے۔ اور یہ جتنے بھی مسالک ہیں سب کے نزدیک یہی مسئلہ ہے۔ کسی بھی عالم دین سے معلوم کریں جا کے، آپ کو یہی مسئلہ بتائیں گے۔ میں دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ ہے اس کو ذکر کیے دیتا ہوں۔ نام ہے کتاب کا چند اہم عصری مسائل، دارالفتاء دارالعلوم دیوبند سے صادر کیے گئے فتاویٰ۔ تو اس کی پہلی جلد ہے اور صفحہ نمبر غالباً 131 ہے۔ تو یہاں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے سے جو مسائل ہیں وہ زیر بحث آئیں، تو خلاصے کے طور پر جو باتیں لکھی گئی ہیں میں ان کو ذکر کیے دیتا ہوں۔ لکھا گیا ہے، آخر میں اختصار کے ساتھ جواب کا ماحصل ذیل میں پیش کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، اگر قیام پر قادر نہ ہو لیکن کسی بھی حیت پر زمین پر بیٹھ کر رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز ادا کر سکتا ہے تو اس کو زمین ہی پر بیٹھ کر رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، سجدے کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں وہ، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بس کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ خیال رکھنا چاہیے جو حضرات سجدے پر قادر ہیں وہ سجدہ کر سکتے ہیں آرام کے ساتھ میں، کوئی ان کو تکلیف نہیں ہے، پھر بھی اگر کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسے لوگوں کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت صرف انہی لوگوں کو ہے کہ جو رکوع اور سجدے پر قادر نہیں ہے۔ تو اگر قیام پر قادر نہ ہو لیکن کسی بھی حیت پر زمین پر بیٹھ کر رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز ادا کر سکتا ہے تو اس کو زمین ہی پر بیٹھ کر رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ کرسی پر بیٹھ کر رکوع اور سجدے کے اشارے سے نماز ادا کرنا جائز نہیں، نماز نہیں ہوگی۔ دوسری بات، اگر قیام پر قدرت ہے لیکن گھٹنے کمر میں شدید تکلیف کی وجہ سے سجدہ کرنا طاقت سے باہر ہو، یا وہ شخص جو زمین پر بیٹھنے پر قادر ہے مگر رکوع اور سجدے پر قدرت نہیں رکھتا ہے تو یہ شخص زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کرے۔ کرسیوں کو استعمال کرانا کراہت سے خالی نہیں ہے، البتہ اگر زمین پر کسی بھی حیت میں بیٹھنا دشوار ہو تب کرسی پر نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ کرسی استعمال کرنے کی صورت میں بھی عام سادہ کرسی پر نماز ادا کی جائے، ٹیبل والی کرسی پر نماز سے احتراز کیا جائے۔ مجھے جو بتانا ہے اصل وہ یہ دیکھیں، جو آخری پوائنٹ ہے وہ یہ کہ کرسی پر اشارہ کرنے کی صورت میں بعض لوگ رکوع میں ہاتھ قرآن پر رکھتے ہیں اور سجدے کی حالت میں فضا میں معلق کر کر اشارے سے سجدہ کرتے ہیں۔ ایسا کرنا ثابت نہیں ہے۔ رکوع اور سجدہ دونوں میں ہاتھ ران پر رکھنا چاہیے۔ یہی مسئلہ مجھے بتانا تھا کہ چاہے آپ رکوع کا اشارہ کر رہے ہوں، سجدہ کا اشارہ کر رہے ہوں، آپ کو ہاتھ
رانوں کے اوپر رکھنے ہیں، ان کو اٹھانا نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ باتیں ہو گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔